جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ روافظ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یقیناً جو جملے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس رافضی ذاکر نے بولے ہیں قابل مذمت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے دلوں کو اس سے یقیناً ٹھیس پہنچی ہے جو گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی منافقت آپ چیک کریں اور اندازہ کریں ان کی دوگلا پالیسی کا اور تقیہ بازی کا، کہ ایک طرف یہ لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بے تعظیمی اور بے اکرامی کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جب اپنے لوگوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قابل تعظیم ہیں، اور الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں۔ ہر صحابی قابل تعظیم ہے۔ اہل بیت کے تمام افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل بیت وہ ہمارے ہاں قابل تعظیم، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے جو مسلمہ شخصیات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خارجی اور ناسبی نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تبرہ کیا، تو الحمدللہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ یہ جو اس طرح کی سازش ہے وہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جو رویہ ہے ائمہ اہل بیت کے بارے میں، تو جس طرح ائمہ اہل بیت کی محبت کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھی ہم فرض سمجھتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی بے ادبی کا ارتکاب کرنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اب یہ جس انداز سے کاروائی لوگ کرتے ہیں، سب و شتم یہ روافظ کرتے ہیں، بالخصوص ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اہل سنت و جماعت کے ہاں، اہل سنت کے جو مقدسات میں سے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے ملازم ہیں، حضور کے منشی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی اور کتابت خطوط پر آپ نے مقرر فرمایا تھا۔ حضور کے منشی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اتنے تعلق اور اتنی نسبتیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور قبیلے کے اعتبار سے قریشی بھی ہیں، اور قریشی قبیلہ وہ ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فضیلت بیان کی ہے۔ سنی شیعہ کتابوں میں قبیلہ قریش کے فضائل موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریش من کنانۃ، اور اللہ نے کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کو چنیدہ قرار دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ چنا ہوا قبیلہ قرار دے رہے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ رافضی ذاکر جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شجرہ خبیثہ ہے، علیہ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تو کفار کے ساتھ ذکر کیا، فرعون اور حامان کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جو کہ ان کی توہین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25، 26 کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ان آیات میں جو شجرہ خبیثہ کا یا شجرہ طیبہ کا ذکر مذکور ہے، اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں شجرہ طیبہ کا ذکر مذکور ہے تو وہاں مراد جو ہے نا
وہ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے مراد کلمہ کفر ہے۔ اب یہ رافضی ذاکر جو وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں کہاں تک پہنچ گیا کہ مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ خبیثہ یا کلمہ خبیثہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے رہا ہے، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے یا ان کا جو تعلق ہے وہ تو قبیلہ قریش سے ہے، اور قبیلہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان بنو ہاشم ہے وہ قبیلہ قریش سے ہے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں جن کے ہاتھ پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے۔ اسی رافضی ذاکر نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی، صلح نہیں کی تھی بلکہ جنگ بندی کی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف صلح کی ہے بلکہ بیعت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے بیعت کی ہے۔ جس امیر معاویہ کو آپ نعوذ باللہ کلمہ خبیثہ یا شجرہ خبیثہ کہہ رہے ہیں، وہ امیر معاویہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر رہے ہیں، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ رجال کشی ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 325 پر، اور یہ مناقب و آل ابی طالب ہے ابن شہر اشوب کی، اس کے صفحہ نمبر 955 پر، اور یہ جلال العیون ملا باقر مجلسی کی زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 443 اور 445 پر، اور یہ عباس قمی کی کتاب ہے منتہی الامال، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے صفحہ نمبر 318 پر۔ اور اس کے علاوہ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، جس کی جلد نمبر 44 ہے 44، اور اس کے صفحہ نمبر 66 پر ملا باقر مجلسی نے یہ نقل کیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ بَایَعْتُهُ، میں نے معاویہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ جن کی بیعت حضرت امام حسن کریں، جن کی بیعت امام حسین کریں، ان کو آپ نعوذ باللہ تعالیٰ شجرہ خبیثہ یا کلمہ خبیثہ کہہ کے آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جس کو نقل کیا ہے علامہ طبرسی شیعہ نے اپنی کتاب الاحتجاج کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 69 پر، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، ان شیعوں سے مجھے معاویہ بہتر ہیں، یزعمون انہم لی شیعۃ، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں اور ان سے تو مجھے معاویہ بہتر ہیں۔ جن شیعوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ معاویہ کو بہتر کہیں، آپ اس معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ شجرہ خبیثہ یا کلمہ خبیثہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یقیناً یہ توہین ہے، اور اہل سنت و جماعت کے مقدسات پر یہ اٹیک ہے۔